دیکھیں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ ایک 16 سال کا نوجوان ہے، جمعیت العلماء ہند اس کا مجلہ الجمیہ، اس کا وہ ایڈیٹر بنتا ہے، اور یہ مجلہ ہے کہ جو دیوبند کے اندر جاتا ہے، جس کو حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد جیسے لوگ پڑھتے ہیں، پھر تاج کا ایڈیٹر بنتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کہ والد صاحب علی گڑھ کے اولین بیچ میں سے ہیں کہ جنہوں نے لا کیا، پھر تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ خاندانی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سر سید احمد خان، رشتے میں ان کے نانا ہیں۔ شادی کہاں پہ ہوئی ہے؟ دہلی کے نامور خاندان میں، یعنی ان کی جو سالی ہے یہ ماشاء اصغر خان صاحب کی بیوی ہے۔ یا آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب پس منظر کیا ہے۔ یہ جو ایک پس منظر ہے جس کے اندر وہ جدید تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، قدیم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ باصلاحیت آدمی جو ہے ترجمہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں دارالترجمہ ہے حیدرآباد دکن کے اندر، اور حیدرآباد دکن اس زمانے کے مسلمانوں کا، یو پی اور حیدرآباد دکن، اور یو پی میں لکھنؤ، دہلی، یہ جو علاقے ہیں یہ مسلمانوں کے بلکہ برصغیر کے تہذیبی مرکز ہیں، علم کے مرکز ہیں، لیڈنگ مرکز ہیں۔ اس کو 10,000 روپے ملتے ہیں ترجمہ کرنے کے، اس زمانے میں 10,000 روپوں میں سے 5,000 روپے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا خرید لیتا ہے۔ اور اس بات کو آپ سمجھیے کہ جو بندہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے انگلش بھی آتی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انگلش نہیں آتی ہوگی۔ یعنی وہ شخص جو ہے اپنی شوق سے وہ اردو سیکھتا ہے، وہ انگریزی سیکھتا ہے، وہ فرینچ جانتا ہے، وہ عربی جانتا ہے، وہ فارسی جانتا ہے، وہ سنسکرت جانتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کے لیے نئی باتیں ہوئی۔ اور کس دور کے اندر وہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے؟ جب وہ الجمیہ کا ایڈیٹر بھی ہے، اور یہ اس زمانے میں کہ جو اس زمانے کے جو ہمارے روایتی مذہبی لوگ ہیں وہ انگریزی سیکھنے کو، انگریزی بولنے کو، انگریزی پڑھنے کو، انگریزی لباس کو کفر سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ہر وہ بات جس سے انگریز منسلک ہوتا تھا اس سے اتنی شدید نفرت تھی مذہبی لوگوں کو کہ اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں بندہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا خرید رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے۔ اس زمانے میں فلپ ہتھی کو پڑھ رہا ہے، وہ ٹائن بی کو پڑھ رہا ہے، اس کی ہسٹری کو پڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ذہنی سوچ ہے اور اپج ہے اور جو ان کا مطالعہ ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم دین ہیں بالخصوص حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، ان کا نام ہے مولانا عبدالسلام نیازی۔ اور مولانا عبدالسلام نیازی صاحب جو ہے وہ عطر بیچتے ہیں، ان کے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں۔ اردو ڈائجسٹ میں ضیاء الدین برنی صاحب لکھتے ہوتے ہیں، آج کل وہ لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے ذرا پڑھیے گا۔ وہ شاگرد نہیں بناتے لوگوں کو، نہ وہ کسی سے فیس لیتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس کو پڑھنا ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے انہیں تہجد کے وقت میں آئے گا، دروازہ کھولے گا تو اندر آ جائے ورنہ واپس چلا جائے۔ مولانا جاتے ہیں، ان کو بھی یہی شرائط لگائی جاتی ہیں، بادر نخواستہ ان کو شاگردی میں قبول کرتے ہیں، اور بعد میں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے 2.5 شاگرد ہیں، ایک ابو الخیر مودودی، دوسرے ابو العلا مودودی، اور تیسرے ضیاء الدین برنی۔ وہ آتے تھے، اور 6 مہینے کے اندر ان کو سیاستہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں آپ پڑھانے والے کا بھی کمال دیکھیں اور پڑھنے والے کا بھی کمال دیکھیں۔ جن لوگوں کا دینی مدارس سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ عام طور پر صرف بخاری شریف جو ہے اس میں 2 سال لگ جاتے ہیں دورہ بخاری شریف میں، اور اس کے بعد وہ تفسیر بھی اور باقی بھی اور بھی بہت سارے اساتذہ کرام ہیں جن سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا موضوع ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ بیتی بھی ہے، یہ جگ بیتی بھی ہے، اور یوں سمجھیں کہ میری زندگی کے محسنوں میں سے شاید سب سے بڑے محسن کو میری طرف سے خراج تحسین بھی ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ میرا جو بنیادی تعلق ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک ایسے ضلع سے ہے کہ جس کو پنجاب میں سب سے زیادہ ان پڑھ ضلع سمجھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا بنیادی تعلیمی موضوع ہے، میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ایم اے اسلامیات نہیں ہوں، میرا جو تعلق ہے وہ انجینئرنگ کے ساتھ، اور انجینئرنگ میں دنیا میں جو سب سے مشکل ملک ہے جس کو جرمنی کہا جاتا ہے اس سے میری تعلیم ہے، اور اس میں وہاں پہ رہا ہوں،
اور ابھی بھی جو ریسرچ کے حوالے سے ہمارا کام ہے ناسا کے ساتھ، اس طرح کے اداروں کے ساتھ چلتا ہے. تو جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ یوں سمجھیں کہ کچھ ذاتی تاثرات، کچھ لوگوں کے اوپر بیتے ہوئے حالات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ اس کی تحریروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میری آج کی گفتگو میں دو باتیں ہوں گی. نمبر ایک، وہ باتیں جو سید کی تحریروں میں موجود ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. دوسری وہ جو سید کی ذاتی شخصیت ہے، ان کا کردار ہے، ان کا طریقہ عمل ہے جو ہمیں تحریک کارکن کی حیثیت سے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اصل بات ہے اس کو اصل پس منظر کے اندر جو ہے دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے. سید جو ہے اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں بڑے چاہنے والے ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بڑے بدنصیب لوگ ہیں، بر صغیر کے لوگ، کہ ہم نے سید کو اپنے اپنے تعصبات کی نظر سے دیکھا ہے. ان لوگوں نے بھی جو اس کو چاہنے والے تھے اور وہ لوگ بھی جو ان سے متنفر تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر دل کی آنکھوں کو کھول کر اوپن مائنڈ کے ساتھ سید کو پڑھا جاتا یا پڑھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے وہ مفکرین کہ جن کی تحریروں میں، جن کے کردار میں مسلمانوں کے لیے جو ہے اپنے لیے کوئی راہ عمل، کوئی راہ نجات بنتی ہے، ان میں ٹاپ آف دا موسٹ جن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.